آیت نمبر 30۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا۔ جب گئی تو لوگ بولنے لگے، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بچے سے ہم کیسے بات کریں، بچے سے کس طرح بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو بچپنا میں قوت گویائی عطا کر دی۔ کل کے سبق میں عرض کیا تھا، ایک نہیں کئی بچے بولے، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، اللہ نے اپنی قدرت سے بلوایا۔ قال انی عبد اللہ، فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ یہود ویسے ہی بکواسی ہیں، وہ تو ہمیشہ بکواس کرتے ہی رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حلال ہی نہیں، اب بھی کرتے۔ عیسائیوں کے 3 فرقے ہیں، یعقوبیہ، نستوریہ، ملکائیہ، 3 فرقے۔ ایک کا سوچ اور ذہن یہ ہے کہ 3 خدا ہیں، اللہ رب العالمین، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 3 خدا ہیں۔ ایک گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ 2 خدا ہیں، ایک اللہ رب العالمین، ایک حضرت مریم، عیسیٰ علیہ السلام ان کا بیٹا ہے۔ تیسرے گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ 3 رکنی کمیٹی ہے، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں سارا نظام چلانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود کی بھی اور نصارہ کی بھی تردید کر دی۔ تو قالا انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کتاب عطا کریں گے۔ جیسے علماء کا نظریہ ہے کہ خصوصیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں نبوت عطا کر دی، باقی سارے انبیاء کو 40 سال پر۔ یا یہ ہے کہ بالواسطہ ان کا ہے کہ آئندہ چل کے ان کو نبی بنایا جائے گا، اطلاع بھی ہو گئی۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو نبی بنانا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ اس کو نبی بنائیں گے، اس وقت سے وہ نبی ہے۔
نبوت عطا کی جاتی ہے 40 سال پر، تو ان کی خصوصیت ہے، یا ان کو بھی 40 سال پر بھی وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، اور فرمایا وجعلنی مبارک، اللہ نے مجھے برکت والا بنا دیا، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوتا ہوں، جس جگہ بھی ہوں بابرکت ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی جہاں بھی ہوتا ہے بابرکت ہوتا ہے، اور اللہ کے ولی جہاں بھی ہوتے ہیں برکت ہی برکت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، ایک یہ ہے کہ فرمایا اللہ نے مجھے نماز کی تاکید فرمائی ہے، وزکوٰۃ، اور زکوٰۃ۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دوسرے آسمان پر زندہ حیات تشریف فرمائے، آسمانوں پر اٹھائے جانے سے پہلے 2 نمازیں ان کے ذمہ میں تھی، 2 نمازیں پڑھتے تھے۔ جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، دمشق میں جامع مسجد اموی میں اتریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی، حضرت مہدی نماز پڑھانے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ اتنے میں اللہ رب العالمین فرشتوں کے سہارے سے مشرقی جانب والے مینارے پہ اللہ تعالیٰ اتروا دیں گے، آگے سیڑھی رکھی جائے گی، پھر اتر آئیں گے۔ دنیا میں آ گئے تو اسباب اختیار کرنے ہوں گے، تو حضرت مہدی عرض کریں گے کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آپ ہی نماز پڑھائیں۔ یہ پتہ دینا مقصود ہوگا کہ اب میں اپنی نبوت چلانے کے لیے نہیں آیا، حضور علیہ السلام کی نبوت پر چلنے اور چلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ پہلی نماز حضرت مہدی علیہ الرضوان پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیں گے، نمازیں 5 پڑھیں گے، اسی قرآن پر عمل کریں گے اور کروائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 سال وہ یہاں حکومت کریں گے۔ یہ الگ تفصیل ہے کہ 40 سال نئے ہوں گے یا پہلی عمر ملا کر ہوں گے، شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مدینہ منورہ میں آئیں گے تو مجھ پر سلام پڑھیں گے، میں ان کا سلام سنوں گا، اور جو میں جواب دوں گا وہ سنیں گے۔ حدیث پاک میں بالکل واضح موجود ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے من صلی علی عند قبری سمیتہ ومن صلی علی نائیا فقد ابلغتہ، کہ جو میری قبر کے قریب آ کر سلام عرض کرے گا میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھے گا مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ خیال کرنا کبھی اس عقیدے پہ ٹھیس نہ آئے، وگرنہ نجات مشکل ہو جائے گا۔ یہ عام ترین عقیدہ ہے، اس کو ضروری سمجھا جائے۔ فرمایا دنیا میں رہیں گے، اسلام پر چلائیں گے، اور یہودیوں کے لیے ایک ہی ہوگا کہ یا کلمہ پڑھ لو یا پھر ان کے ساتھ جہاد ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ان کا انتقال ہوگا تو وہ میرے ساتھ دفن ہوں گے۔ 3 قبریں اب موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام، جناب صدیق اکبر،
اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ مسیح میرے ساتھ دفن ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات کا عقیدہ رکھنا اسلامی عقائد میں سے اہم ترین عقیدہ ہے۔ خیال کرنا کبھی دنیا کے چند ٹکوں میں ایمان نہ بھیجنا۔ اس وقت بڑی کثرت سے لوگ عیسائیت اس لیے اختیار کر رہے ہیں چند پیسوں کے پیچھے۔ یہاں کی راحتیں، دنیا کی آسائشیں چند دنوں میں ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ قبر حشر کے مسائل ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا اوصانی بالصلاۃ، مجھے اللہ نے تاکید کی ہے نماز کی، تو اترنے کے بعد 5 نمازیں ادا فرمائیں گے۔ والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا یہ حکم رہے گا اور عمل کرتا رہوں گا۔ عبادتیں تمام قسم کی 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں، بدنی، مالی۔ بدنی عبادت، تمام بدنی عبادت بدن سے تعلق رکھنے والی، روزہ ہے، نماز ہے وغیرہ، وہ اوصانی میں آ گئی بالصلاۃ۔ مالی تمام عبادتیں زکوٰۃ میں آ گئیں، وہ ساری کریں گے۔ آگے فرمایا وبرم بوالدتی، پیچھے آپ نے حضرت یحییٰ کا واقعہ پڑھا، ان کے واقعے میں بھی یہی ہے وبرم بوالدیہ، کہ وہ اپنے ماں اور باپ کے فرما بردار ہیں۔ یا اللہ نے فرمایا وبرم بوالدتی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ باپ نہیں ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیے۔ شیخ عطار بھی اسی کو فرماتے ہیں بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مہد گویا او کند، کہ بغیر باپ کے وہ پیدا کر سکتا ہے، پنگوڑے میں بولنے کی، جھولے میں بولنے کی طاقت بھی وہی دیتا ہے، اسی کے اختیار میں۔ تو اس آیت سے آپ نے سمجھا وبرم بوالدتی، اگر باپ ہوتا تو بوالدہ ہوتا، ماں ہے باپ نہیں۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، فرمایا اللہ نے مجھے سرکش اور نافرمان نہیں بنایا۔ وسلام علیہ، اور مجھ پر سلامتی ہے، یوم ولدت، جس دن میں پیدا کیا گیا، ویوم اموت، اور جس دن میں وفات پاؤں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کی توفیق دے۔